اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ماہ شعبان کی جو 15ویں شب ہے، اس کے متعلق معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا۔ پھر کچھ روایات میں یوں بھی ہے کہ والدین کا نافرمان، عادی سود خور، عادی شراب نوشی کرنے والا، یہ تمام کے تمام بھی جب تک توبہ نہ کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ بھی فرمایا حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، مروی ہے ان سے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہے تو اس میں ظہور، اپنی رحمت کا ظہور فرماتا ہے، اور فرمایا کہ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بڑی اہمیت بخشی ہے، اور اس رات کو لیلۃ البراءہ بھی کہتے ہیں، یعنی براءت کی رات۔ جو نیکوکار ہوتا ہے وہ گناہوں سے براءت کا اظہار کرتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے اور نیکیوں سے گویا کہ بیزار رہتا ہے۔ اور اس رات کو شب مغفرہ بھی کہا جاتا ہے یا شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یعنی بے شمار گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس رات کے اور بھی نام ہیں، انشاءاللہ میں گاہے بگاہے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو برتنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس رات میں عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور فرمایا کہ بے شک اس رات آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت نزول فرماتی ہے۔ غروب آفتاب سے فجر کے طلوع ہونے تک یہی اعلان ہوتا ہے، الا من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، الا من مستغفرن، ہے کوئی استغفار کرنے والا، الا من مستولدن، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، الا من مسترزقن، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے عطا فرمایا جائے۔ انشاءاللہ مزید عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی جو آیت نمبر ہے ناظرین، آیت نمبر 99 کا سیکنڈ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا
इसे ला रैब फीही पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में ला रैब फीह पढ़ा जाएगा। तो वक़फ़ मुतलक़ की शॉर्ट फॉर्म है जिसका माना ये है कि यहाँ रुकना बेहतर है। कुफूरन पढ़ेंगे, वफ़ की सूरत में कुफूरा पढ़ा जाएगा और रा पर दो ज़बर की तनवीन है, ये वक़फ़ में अलिफ से चेंज हो जाती है, तो वफ़ की सूरत में कुफूरा पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन देखते हैं कि कितने कलिमात हैं। वाव एक कलमा, जाअला दूसरा और ला तीसरा, हम चौथा, अजलन पाँचवा, ला छठा, रैबा सातवां, फ़ी आठवां और इसके बाद फ़ा नवा, अबा दसवां, अज़्ज़ालिमून 11वां, इल्ला 12वां, कुफूरा 13वां। कुल 13 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं बग़ौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। व जाअला ये असल में ली है, हम के साथ इस्तेमाल होने की वजह से ला पड़ा गया, लहुम अजलन ला रैब। नाज़रीन अजलन में लाम पर दो ज़बर की तनवीन है, इससे ला की लाम के साथ मिलाएंगे, लाम की आवाज़ को अदा किया जाएगा। यरमलून का जो कायदा है वो अप्लाई होगा। अजलन ला गलत है, अजलल ला रैब, ला रैबा रा पर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ेंगे, रैबा नहीं रैबा। फ़ी अलहदा ही अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, फ़ी ही यहाँ रुकेंगे तो फ़ी पढ़ा जाएगा। फ़ा अबा इनफिरादी तौर पर पढ़ेंगे तो बा पर खड़ा ज़बर होगा, फ़ा अबा, फ़ा अलहदा है अबा अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे फ़ा अबा। अज़्ज़ालिमूना मिलाकर पढ़ने की सूरत में बा पर ज़बर होगा, इससे अज़्ज़ालिमूना की ज़ा के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ़ यानी हमज़ा को अज़फ़ करेंगे और नाज़रीन यहाँ पर ज़ा की आवाज़ को अदा किया जाएगा क्योंकि ये ज़ा हरफ़ शमसिया है। फ़ा अबल ज़ालिमूना गलत, फ़अब ज़ालिमूना, ज़ा खड़ा ज़बर ज़ा और ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। इल्ला कुफूरन रा पर दो ज़बर की तनवीन है, पुर करके पढ़ा जाएगा। वफ़ की सूरत में भी अलिफ से चेंज होगी तो पुर करके ही पढ़ा जाएगा, कुफूरा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअल लहुम अजलल ला रैब फीह। फ़अब ज़ालिमून इल्ला कुफूरा। अब आइए नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला इसम है हम ज़मीर, दूसरा है अजलन, तीसरा रैब, और यहाँ पर ही यहाँ पर नंबर 1 आएगा। चौथा अब देखें अज़्ज़ालिमूना और 5वां कुफूरा। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि यहाँ पर अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है जाअला, दूसरा है अबा, 2 अफ़ाल हैं। और अब हम देखते हैं हुरूफ। तो पहला है वाव, दूसरा है ली, तीसरा है ला, चौथा है फ़ी, 5वां है फ़ा और छठा है इल्ला। मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाएं नाज़रीन, सबसे पहले हम लिखेंगे अस्मा। तो पहला इसम है हम, और ही, दूसरा है अजलन, तीसरा है रैबा, चौथा है
الظالمون، پانچواں ہے کفورا، اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال، تو پہلا ہے جعل، دوسرا ہے ابا، جعل اور ابا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین حروف، تو پہلا ہے واو، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے لا، اور چوتھا ہے فی، پانچواں ہے فا، چھٹا ہے الا۔ پانچ اسماء، دو افعال، 5 اور 2 7 اور 6 ناظرین حروف ہیں، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا ناظرین منفصل ہو، تو متصل ہو تو ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے یا ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوگی، تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ اجلن، اجل کہتے ہیں ناظرین وقت کو، مدت کو، اور یہاں پر ناظرین ظاہر ہے کہ بعض اوقات اس سے مراد موت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، چونکہ موت بھی وقت پر آتی ہے، ایک وقت پر آتی ہے، تو اسی لیے موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے، اور اجل کا معنی وقت، مدت، اور ناظرین یہاں پر اس کا معنی ایک مدت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجل ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وقت اجل ہم کہتے ہیں نا۔ ریبہ کا معنی ہے شک، لا ریبہ کوئی شک نہیں، ریب کا معنی شک، لا ریبہ کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ کوئی شک کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ ظالمون، ظالمون ظالم کی جمع ہے، ظالم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، والا، والے، والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، تو ظالم ظلم کرنے والا ایک مرد، ظالمون اور ظالمین جمع آتی ہیں، ظلم کرنے والے بہت سے مرد، تو ظالم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کفورا، ناظرین کفورا جو ہے یہ اس کا معنی ہے ناشکری کرنا، ناشکری کرنا یا ناشکری کرنے کے لیے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مصدر آتا ہے کفر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کفر ناشکری کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور انکار کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب۔ جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کیا یا اس نے بنایا۔ ابا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ اس نے انکار کیا، اس نے انکار کیا۔ کس نے انکار کیا؟ ابا الظالمون، ظالمین نے انکار کیا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی، اور لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، لا اس کا معنی ہے نہیں، فی ظرف کے لیے آتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو، ظرف مکان ہو، اس کا معنی ہے میں، فا کا معنی پس یا تو، الا کا معنی مگر،
لیکن ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے. یوں سمجھ لیجیے جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے. اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. 13 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 اجل، نمبر 2 ظالم، نمبر 3 کفر. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، جیم زبر جا، عین زبر ع، لام زبر لا، و جعل، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم. حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام دو زبر لل، لام الف زبر لا، را یا زبر ری، با زبر با، اجل لا ریبا، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی. یہاں وقف پڑھیں گے تو فی پڑھیں گے. فا زبر فا، حمزہ زبر آ، با، زا زبر بز، زا کھڑا زبر زا یا زا الف زبر زا، لام زر لی، میم واو پیش مون زبر نا، فابى الظالمون. حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا، الا، کاف پیش کو، فا واو پیش فو، را دو زبر رن، کفورن. یہاں وقف کریں گے تو کفورا پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. وا اور جعل، اس نے بنا دیا، لا واسطے، ہم ان کے، اجلن ایک مدت، لا ریبا کوئی شک نہیں، فی میں ہی، اس یعنی یہ ہی سے مراد مدت، یعنی مدت میں کوئی شک نہیں ہے. فا پس ابا انکار کر دیا، الظالمون ظالموں نے، الا مگر، کفورا ناشکری کرنے کے لیے. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ پہ لفظ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. اور اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، بس ظالموں نے کفر کے سوا ہدایت کی ہر چیز کا انکار کیا. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر ہم حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب ہم چلیں گے تفسیر کی جانب. تفسیر جو ہے ہم کل آیت نمبر جو ہے وہ 86 اور 87 کی تفسیر ہم عرض کر رہے تھے، اور جس میں خاص طور پر یہ تھا کہ اور اگر بالفظ ہم چاہیں تو ہم ضرور
اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے ماں سوا آپ کے رب کی رحمت کے۔ اب یہ ماں سوا سے آیت نمبر 87 ہے، ماں سوا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ناظرین، اس کی تفسیر تو ہم عرض کر چکے تھے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہم نے بتائی کہ یہ ناظرین یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رب کی رحمت نہ ہو تو یہ علم اور ساری چیزیں پھر سلب ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پر چونکہ آپ کے رب کی سب سے زیادہ رحمت ہے، تو پھر ناظرین و سامعین یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، امتیوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بھی یہ بتائی ہے نا، کہ فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اور اس کے علاوہ قربانی کیا ہے، گروہ باقی رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بہت بوڑھا مرد، بہت بوڑھی عورت یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سنا تھا یا شہادت دیتے ہوئے سنا تھا۔ اب ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ اس سے پچھلی حدیث بھی ہم نے یہ عرض کی تھی کہ قرب قیامت علم چلا جائے گا۔ کیسے علم چلا جائے گا؟ ہم تو خود قرآن پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس پر عمل ختم ہو جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ یہ علم بھی اٹھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آیت نمبر 88 کی طرف آ جائیں، اور فرمایا کہ آپ کہیے، اب یہ ناظرین جو آیت نمبر 88 ہے کہ فرمایا کہ کل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہے، مگر اکثر لوگوں نے ناشکری کے بلکہ ناظرین یہ فرمائے کہ آپ کہیے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج فرمایا، کہ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے نا کہ جی یہ قرآن جو ہے یا تو جادو ہے، یا پھر یہ کسی شاعر کی شاعری ہے، یا کہانت ہے، یا قالوا اساطیر الاولین، یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر کی کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا تھا اور وہ آپ کو سکھا کر گیا ہے، یا پھر یہ بھی کہا کرتے تھے معاذ اللہ کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود بنا لیا ہے۔ تو قرآن کریم نے پھر کچھ چیلنجز فرمائے۔ اب چیلنج کیا ہے؟ پہلا چیلنج یہ ہے کہ اگر ایک کام کرو کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اچھا ایک کام کرو، تم تمام انسان آپس میں مل جاؤ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمام جنات بھی آپس میں مل جاؤ۔ اب مل کر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تم جو ہے وہ اس کی مثل لے آؤ، قرآن کی مثل، اور ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ تو فرمایا کہ تم کبھی بھی لا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ یہ مخلوق کا بنایا ہوا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فرمایا کہ بعشر سور مثلہ، ایک کام کرو کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تم پورا قرآن تو لا نہیں سکے، نہ لا سکتے ہو، تو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تو پھر فرمایا کہ تم یہ بھی لا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک چیز اور بھی ہے، فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم ایک صورت بنا کر لے آؤ، تو فرمایا کہ تم وہ بھی نہیں لا سکتے۔ اور پھر ناظرین یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر آپ دیکھیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایک آیت بنا کر لے آؤ، وہ بھی لا نہیں سکتے۔ آج آپ دیکھیں کم و بیش 1450 برس گزر چکے ہیں ناظرین، 1450 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک آیت بنا کر نہیں لا سکا کہ لو جی میں نے بنا دی ہے اور دیکھو قرآن کے معارض بنا کر لے آیا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین کسی کی جرأت نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں قرآن کے کتنے دشمن ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ واضح دشمن بھی ہیں، چھپے ہوئے دشمن بھی ہیں، لیکن آج تک کوئی قرآن کی ایک آیت
نہیں لا سکا اور نہ تا صبح قیامت لا سکتا ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ازلی ہے، ازلی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے. تو ناظرین و سامعین، اس جیسا کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں. انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من. لگتا ہے کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے. اگلے کالر کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لهم نہیں، اس کو صحیح پڑھیں. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ صحیح بات سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لهم أجلا لا ریب فیہ. أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. اور اس نے ان کی ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پس ظالموں نے کفر کے سوا ہدایت کی ہر چیز کا انکار کیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ میں کراچی سے کلثوم رحمان. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لهم أجلا لا ریب فیہ فأبى الظالمون إلا كفورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ کراچی سے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ کراچی سے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایشان. جی سنائیے. آپ پڑھا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه لا ریب بیٹا فی بھی تو پڑھنا ہے نا. لا ریب فیہ فأبى الظالمون إلا كفورا. بیٹا ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، اور آئندہ جب ہمیں جوائن کریں تو خود سنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر. اور ناظرین ہمارا سوشل میڈیا، اس پر بھی آپ ہمیں
جوائن کر سکتے ہیں. خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے, اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.